ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے کہ آپ کی تو کوئی نسل ہی نہیں، آپ کے بیٹے آگے چلے ہی نہیں، آپ کی اولاد آگے نہیں چلی، آپ تو گویا نعوذ باللہ من ذالک مقطوع نسل ہو گئے ہیں، آپ کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر اتاری، فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے میرے پیارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا ایک بیٹا دو بیٹے دنیا سے چلے گئے، آنے والی قیامت کی صبح تک ہزاروں لاکھوں اربوں آپ کے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے، اور آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ دم بریدہ اور قطع مقطوع نسل ہوں گے، آپ کی نسل بھی چلے گی اور آپ کے نام لیوا بھی قیامت تک چلے رہیں گے، حتیٰ کہ آپ کی جو پاک جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے، تو ان مشرکین اور کفار نے آگے سے جواب دیا انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف نعوذ باللہ من ذالک ایمان لائے۔ اللہ نے محبوب کے شاگردوں کی بھی عزت کی، آگے توہین برداشت نہیں کی، فرمایا الا انہم هم السفہاء، یہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہو سکتے، ان کو بے وقوف کہنے والے بے وقوف ہیں۔ جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی توہین برداشت نہیں کرتا، اپنے محبوب کے شاگردوں کی توہین برداشت نہیں کرتا، آج مسلمان کتنا بے ہوش ہو گیا ہے کہ آج کفار و مشرکین خاکے شائع کر رہے ہیں، ہم خاموشی کے ساتھ ان کو سن کر برداشت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر آ جائے اس کو امان، لیکن ابن خطل اگرچہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹا ہوا کیوں نہ ہو اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ ابن خطل کا قصور اور کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف اس کا قصور تھا کہ وہ گستاخ رسول تھا۔ اسی وجہ سے نعرہ لگایا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میں جمعیت علماء اسلام اور اتحاد اہل سنت والجماعت کی طرف سے سفیر امن حضرت مولانا قاری محمود احمد قاسمی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک تو خاص طور پر جو شیل کمپنی ہے یہ بھی اس ہالینڈ کی ہے، مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور باقی بھی فیس بک اور واٹس ایپ کے اندر ان کی مصنوعات ہیں ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اور دوسرا جو آدمی اپنے کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ متعلق ہے، خاص طور پر حکومتی، ان کو بھی زور دیا جائے کہ وہ اوپر اسمبلی کے اندر آواز اٹھائیں کہ اتنا صرف کافی نہیں کہ آپ قراردادیں پاس کریں، بلکہ ان کا مکمل سفارتی، سیاسی، سماجی ہر لحاظ سے بائیکاٹ کیا جائے۔ باقی اگر ریلی کسی بھی قسم کی کوئی ترتیب بنتی ہے ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔